السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے گہری سورج میں سے ایک کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، سورہ الکوثر۔ دیکھنے میں تو صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن ان کے اندر معنی کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے اس سورہ کی کہانی میں غوٹہ لگاتے ہیں، ایک ایسی داستان جو دل کے گہرے زخم سے شروع ہوتی ہے اور بے پناہ خیر اور امید کی روشنی تک لے جاتی ہے۔ یہ پیشکش انجمن مشق سکینہ انسٹیٹیوٹ کے جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس سورہ کا آغاز ہی ایک ایسے زبردست اعلان سے ہوتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سوچئے گا، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ربانی وعدہ ہے، ایک ایسا لازوال تحفہ ہے جو اس پوری داستان کی، اس پوری کہانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو چلیے اس ربانی تحفے کی گہرائیوں کو سمجھنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ مکہ میں وہ کون سا دل توڑ دینے والا واقعہ تھا جس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ پھر ہم کوثر کے معنی کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس چھوٹی سی سورہ نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ دیکھیے، کسی بھی مرہم کی اہمیت سمجھنے کے لیے پہلے زخم کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس ربانی مرہم کو سمجھنے سے پہلے آئیے اس زخم کی طرف چلتے ہیں جس پر یہ مرہم لگایا گیا۔ ہم جا رہے ہیں اس دور کے مکہ میں۔ ذرا تصور کیجئے، نبوت کے وہ شروع کے دن ہیں، انتہائی مشکل دور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں، اور اسی آزمائش کے دوران ان پر ایک اور پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ انہیں اپنے 2 شیرخوار یعنی دودھ پیتے بیٹوں، پہلے حضرت قاسم اور پھر حضرت عبداللہ کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، ایک باپ کے دل پر ایک کے بعد ایک 2 بچوں کی وفات کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ اور اس ذاتی غم پر نمک چھڑکنے کے لیے دشمنوں کے تانے تھے، خاص طور پر ابو لہب جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آوازیں کستے، کہتے ابتر ابتر۔ اس لفظ کا مطلب کیا تھا اس معاشرے میں؟ اس کا مطلب تھا نسل کٹاوا، وہ شخص جس کی وراثت آگے نہ چل سکے، جس کا نام و نشان مٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو نسل صرف بیٹوں سے چلتی تھی۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی ظالمانہ دل چیر دینے والا تانا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو بڑھا رہا تھا۔ لیکن اس غم، اس مذاق، اس اندھیرے کے ٹھیک بیچ میں آسمان سے ایک روشنی اترتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس گہرے زخم کے لیے ایک خاص ربانی مرہم بھیجا جاتا ہے۔ اس دل کو چیر دینے والے زخم کے جواب میں اللہ نے اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا۔ فوراً سورہ الکوثر نازل ہوئی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک عام سورہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک فوری، سیدھی اور انتہائی ذاتی تسلی تھی، ایک دل جوئی تھی اپنے نبی کے لیے۔ اور یہ تسلی دی بھی کس معجزاتی انداز میں، ذرا غور کیجئے۔ صرف 3 آیتیں، 10 الفاظ، 42 حروف، اتنا مختصر کلام، لیکن اس کی فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ تھا کہ اس دور کے عرب کے بڑے سے بڑے شاعر جو اپنے کلام پر ناز کرتے تھے، وہ بھی سر جھکا کر کہنے پر مجبور ہو گئے، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا ہی کلام۔ تو چلیے اب اصل بات پر آتے ہیں۔ اس عظیم تحفے کا جو مرکزی لفظ ہے نا، الکوثر، آئیے اس کے معنی کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آخر اس ایک لفظ میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ اچھا، تو کوثر کا جو سب سے عام اور مشہور مطلب ہے وہ ہے جنت کی ایک شاندار نہر۔ بالکل، ایک ایسا ربانی چشمہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ آخرت کا ایک بہت ہی عظیم وعدہ ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کوثر کا مطلب صرف اس جنت کی نہر تک رکا ہوا نہیں ہے۔ عربی زبان کے حساب سے، لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے حساب بھلائی، بے انتہا خیر، ایسی برکت جس کی کوئی حد نہ ہو، ایسی نیکی جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خیر کثیر، یہ بے حساب بھلائی آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ خود قرآن پاک ہے، یہ نبوت کی دولت اور حکمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اربوں پیروکار ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ تمام مخلوقات میں سب سے بلند مقام ہے، اور ہاں، یہ وہ لافانی نام ہے، محمد الرسول اللہ، جو ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا۔ یہ ہے وہ وراثت جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے کوثر کے معنی، لیکن ایک بہت اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو تانا ابتر کا تھا، یعنی نسل کے ختم ہونے کا، اس کے جواب میں جو نہ ختم ہونے والی وراثت کا وعدہ کیا گیا، وہ اس دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے عملی طور پر کیسے پورا ہوا؟
اس का जवाब हमें बहुत वाज़े तौर पर 3 स्टेप्स में मिलता है। चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, कुरानी कॉन्टेक्स्ट। याद कीजिए, सूरह नाजिल ही क्यों हुई थी? अबतर के ताने को रद्द करने के लिए। तो जाहिर है जवाब का ताल्लुक भी नस्ल और विरासत से ही होना चाहिए था। स्टेप नंबर 2, तारीखी सबूत। तारीख गवाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए फैली। और स्टेप नंबर 3, उलमा का इजमा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ कौसर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो औलाद है जो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से चली। और इस बात पर एक मशहूर सुन्नी आलिम इमाम फ़खरुद्दीन अल राज़ी अपनी मशहूर किताब तफसीर कबीर में क्या खूब लिखते हैं। वो फरमाते हैं, इस सूरा का मकसद ही उस शख्स की बात को रद्द करना है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी औलाद ना होने का ताना दिया। जरा देखो तो सही, तारीख में कितने ही अहलल बैत शहीद किए गए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया उनसे भरी पड़ी है। ये कौल जो एक इतने बड़े आलिम का है, इस तफसीर की कुव्वत और इसकी मकबूलियत को साफ जाहिर करता है। तो अब आते हैं सूरा की आखिरी आयत पर, वो आयत जो एक पेशगोई है, एक प्रोफेसी है, और देखते हैं कि ये इलाही ऐलान तारीख में किस शान से पूरा हुआ। जरा देखिए तो ये पेशगोई कैसे पूरी हुई है। एक तरफ है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम 1400 साल गुजरने के बाद भी हर अजान में, हर नमाज में, हर दुरूद में दिन में अरबों बान बुलंद होता है। उनकी नस्ल सादाते किराम पूरी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम के साथ मौजूद है। और फिर दूसरी तरफ देखिए, वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया था, कहाँ हैं वो? उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। तारीख ने उन्हें इस तरह मिटा दिया कि आज वो सिर्फ एक इबरत की निशानी बनकर रह गए। हाँ, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही है जो अबतर है, जिसकी जड़ कटी हुई है। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है, एक ऐलान है जिसकी गवाही पिछली 14 सदियां और आने वाली सदियां देती रहेंगी। तो यहां तक तो हमने इस सूरा के पसे मंजर और इसके मानी को समझा, लेकिन अब सवाल यह है कि ये सूरा जो एक खास शख्स के ज़ाती गम के लम्हे में उतरी थी, वो आज हम सब के लिए अपनी ज़िंदगी में उम्मीद और हिम्मत का पैगाम कैसे बन सकती है। तो हमें अपने कौसर को तलाश करना है। हमारा कौसर क्या है? वो हमारी सेहत हो सकती है, हमारे रिश्ते, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, दोस्त, हमारा ईमान, हमारी वैल्यूज़, यहाँ तक कि वो सुकून के चंद लम्हे, वो फुर्सत का वक्त, हर वो छोटी या बड़ी नेमत जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसे हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वही दरअसल हमारा कौसर। और इस सूरा का सबसे बुनियादी सबक शायद यही है कि जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, जब भी कोई तकलीफ पहुंचे, तो इसका जवाब मायूसी से नहीं देना, बल्कि उस ज़ात का शुक्र अदा करके और उसकी इबादत करके देना है जो तमाम भलाइयों का सरचश्मा है। देखिए, अल्लाह ने कौसर अता करने के बाद क्या हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यानी नेमतों का जवाब शुक्र और इबादत है। तो इस गुफ्तगू के आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर हम सबको सोचना है। जब कभी हमें जिंदगी में किसी नुकसान, किसी कमी या किसी के ताने का सामना करना पड़े, तो उस लम्हे में हम उस कौसर को कैसे याद रख सकते हैं जो अल्लाह ने हमें भी अता किया है।